اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرشتوں میں سے رسولوں کو چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے۔ اللہ فرشتوں میں سے رسولوں کو چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے، اللہ ہی کی طرف۔ اب پچھلی آیات میں جہاں بات ختم ہوئی تھی، توحید کا بیان ہوا تھا کل، کہ یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، انہوں نے تو اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں ہے، اللہ کی شایان شان، انہوں نے اللہ کی قدر اور اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ تو توحید کا بیان کیا گیا تھا۔ اب توحید کے بعد اگلی آیات میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، رسالت کا بیان ہے کہ اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے رسول کا منصب عطا فرما دیتا ہے، رسالت کا منصب عطا فرما دیتا ہے۔ اب فرشتوں میں سے اگر وہ چنتا ہے رسول، فرشتے جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے۔ اور اگر انسانوں میں سے چنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تاجدار انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اب شان نزول کیا ہے اس آیت کا۔ اب یہ آیت ان کافروں کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بشر جو ہے وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا میری مرضی ہے، میں فرشتوں میں سے رسول چن لوں یا انسانوں میں سے رسول چن لوں۔ ہاں، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بشر رسول کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر رسول ہو؟ اور یہ کہنے والے وہی لوگ تھے جن کے اپنے اوپر پہلے کئی جون سے جو نبی آئے تھے وہ انسانوں میں سے تو تھے، بشری تو تھے۔ اہل کتاب نے بھی یہ کر دیا، تو بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بشر نہیں تھے؟ تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مرضی تو میری ہے، میں مالک ہوں، میں چاہوں تو فرشتوں میں سے رسول بنا دوں، جبریل علیہ السلام کو بنا دوں، میکائیل علیہ السلام کو بنا دوں، اسرافیل علیہ السلام کو بنا دوں، اسرائیل علیہ السلام، میں چاہوں تو انسانوں میں سے بنا دوں، حضرت ابراہیم کو بنا دوں، حضرت موسیٰ کو بنا دوں، حضرت عیسیٰ کو بنا دوں، نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو جو ان سے نبی بنا دوں، رسول بنا دوں۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ گو کہ اس سوال کا جواب اس سے پہلے بھی قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ہم پڑھ آئے ہیں،
بے شمار جگہوں پر اس سوال کا بڑا ہی تفصیلی جواب تفسیر کے اندر، درس قرآن کے اندر گزر چکا ہے، بڑی تفصیل، بے شمار دلائل کے ساتھ، درجنوں دلائل کے ساتھ جی۔ تو اس بات پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ مالک ہے، جسے چاہے اپنا رسول بنائے، وہ انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور فرشتوں میں سے بھی رسول بناتا ہے، جسے چاہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیوز و برکات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ علیحدہ بات ہے کہ اب رسولوں کا چناؤ ختم ہو گیا، اب رسولوں کا چناؤ ختم ہو گیا کہ کوئی بے وقوف یہ کہہ دے اسی آیت کو پڑھ کر، اللہ نے خود تو فرمایا ہے کہ وہ فرشتوں میں سے یا انسانوں میں سے جس کو چاہے رسول بنا دے، تو ابھی بھی رسول آ سکتی ہے، ابھی بھی رسول آ سکتا ہے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسولوں کا چناؤ اب ختم ہو چکا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے بعض کو منصب رسالت کے لیے چن لینا، یہ اللہ کی بہت پرانی عادت ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے منصب رسالت کے لیے کسی کو چن لینا، یہ اللہ کی قدیم عادت ہے، مفسرین لکھتے ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عادت کے تحت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، حضور کے آنے کے بعد، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی لوگوں کو رسالت کے عظیم مرتبے اور منصب کے لیے چنتا رہے گا؟ نہیں، یہ دروازہ اس نے بند کر دیا ہے، یہ دروازہ اس نے اپنے محبوب کے اوپر بند کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اللہ نے جن کو رسالت اور نبوت کے لیے چننا تھا ان سب کو چن لیا، اور جنہیں چن لیا وہ دائمی نبی اور رسول ہو گئے۔ اب ان کے بعد کسی کا چناؤ ممکن ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ بس اپنے حبیب کے اوپر آ کر اللہ نے اس دروازے کو بند کر دیا، اب نہیں، بس ختم ہو گیا یہ معاملہ جن سے، اپنے حبیب کے اوپر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا، نبوت اور رسالت کا منصب ختم فرما دیا گیا اپنے حبیب کے بعد۔ لہذا حضور کی تشریف آوری کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا، جو صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے چلتا چلا آ رہا تھا۔ کتنے رسول، کتنے نبی، کم و بیش 1,24,000 صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے جو سلسلہ چل رہا تھا، اپنے محبوب کے پر آ کر اللہ نے اس سلسلے کو
اب اختتام پذیر فرما دیا. بس میرے دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ شاید اب آپ کے بعد کسی اور کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ کی رسالت، آپ کی نبوت پر تعلیم اور ہدایت مکمل کر دی گئی. آپ کی ہدایت کے بعد جنت کے ایسے دروازے کھولے گئے جو پہلے نہ کسی کے لیے کھولے تھے نہ بعد میں کسی کے لیے. تو نبوت اور رسالت کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا سورہ احزاب کے اندر، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے خود مہر لگا دی ہے. بس ختم. نبوت اور رسالت کا جو دروازہ کھولا گیا تھا ہزاروں سال پہلے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے نبی اور رسول، کم و بیش 1.25 نبی، اب آپ کے اوپر محبوب میں نے اس دروازے کو بند کر دیے. آپ کی تعلیم اور آپ کی ہدایت اور آپ کی برکت اور آپ کی رحمت اور آپ کی عظمت اور آپ کی عزت نے اب ہر طرح کی کمی کو پورا کر دی ہے. اب قیامت تک کے لیے یہ دروازہ بند کیا جا رہا ہے. اب یہ دروازہ نہیں کھلے گا قیامت تک. تو قرآن نے مہر لگا دی نا، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف نہ لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں انبیاء کرام حکومت کیا کرتے تھے. ایک بنی اسرائیل کو دیکھ لیں، غالباً 4000 نبی صرف بنی اسرائیل کے اندر آئیں. یہی تو جھگڑا پڑ گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر 4000 نبی آئیں. وہ سمجھتے تھے کہ اب تو حق ہمارا ہی ہے. جب ہمارے خاندان میں 4000 نبی آئیں تو پھر آخری نبی جو نبیوں کا سردار ہے وہ بھی ہمارے میں اسی ہوگا. اسی لیے تو جھگڑا پڑ گیا کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا جب حضور کی واضح نشانیاں بھی دیکھ لیں اس کے باوجود. تو حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں انبیاء کرام حکومت کیا کرتے تھے. ایک نبی کا وصال ہوتا، دوسرا نبی ان کا خلیفہ ہوتا، ساتھ ہی آگے دوسرا نبی آ جاتا. لیکن یاد رکھو، ابو ہریرہ کو فرماتے ہیں یاد رکھنا، میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں ان قریب خلفاء ہوں گے، خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. اور سنن ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی. رسالت اور نبوت ختم ہو گئی تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہے. کوئی نبی نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے. یعنی اللہ دنیا کے امور کو بھی جانتا ہے اور آخرت کے امور کو بھی جانتا ہے. یا اس سے پھر یہ مراد بھی ہے کہ اللہ لوگوں کے گزرے ہوئے اعمال کو بھی جانتا ہے.
ایک تو وہ تمہاری دنیا کو بھی جانتا ہے، تمہاری آخرت کو بھی جانتا ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آخرت میں جو کچھ ہونا ہے. یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو گزرے ہوئے اعمال ہیں، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، وہ اچھی ہیں یا گندے ہیں، وہ ان کو بھی جانتا ہے اور ان کے آئندہ کے احوال کو بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا کریں گے آگے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.